سارے صحافیوں کو یکجا کرنے کے لیے یونٹی کا کام عمل میں لائیں، اور ماشاءاللہ آج کراچی کی کریم یہاں موجود ہے، اور میں ان تمام صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں تشریف لائیں۔ ہمارا یہ پروگرام جو ہے ان تمام صحافیوں کا جنہیں کوئی عزت نہیں دیتا، ہم عزت دیں گے، ہم محبت کریں گے، ہم کام آئیں گے، ہمیں بلاؤ گے ہم وہاں آئیں گے۔ میں تمام صحافیوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ملک گیر تنظیم ہے، پورے پاکستان میں اس کے انشاءاللہ تعالیٰ سارے دفاتر اوپن ہو جائیں گے اور سارے صحافی ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے۔ اس حوالے سے میرے پاس بڑے لوگ کے فون آ رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور وسیع خلق اور ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ان کو کامیاب و کامیاب فرمائے۔ ہمیشہ ہر موڑ پہ اور ہر مقام پر ہم ان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی طرف سے میں یقین دلاتا ہوں صدر و گریجویٹ کہ انشاءاللہ پی ایم ایل جو ہے ان کے ہر معاملے میں اور ان کے ہر کوشش میں ان کے دامے درے میں بڑے قدم اٹھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام آنے والے ساتھی کو خوش آمدید کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ اس کے بعد میں مشکور ہوں سلامتی نیوز کا، انہوں نے آج اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی۔ سینئر ترین آدمی ہیں اور کافی عرصے انہوں نے مشرق اور ایوننگ اسپیشل میں گزارا ہے۔ اس کے علاوہ وہ چیدہ ایسے پروگرام کرتے رہتے ہیں، اور پھر یونٹی کے وہ عہدیدار ہیں ماشاءاللہ۔ پروگرام بہت عظیم اور بہت شاندار پروگرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان جرنلسٹ یونٹی کے صدر سرار رحیمی صاحب اور چیئرمین تحسین کمال صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، اور یہ خوبصورت دعوت حلیم کا شکریہ کہ یہ ایک ایسی محفلیں ہوتی ہیں کہ اس مشکل وقت میں، معاشی صورتحال میں، ملک و درپیش مسائل میں ان پروگرام کا آرگنائز کرنا، میں کہتا ہوں ایک بردے دل کا کام ہے، حوصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ اپنی رحمت اپنی برکتوں میں رکھے، اور اسی طرح آپ یہ محفلوں کو سجاتے رہے۔ پاکستان جرنلسٹ ہوں اور جتنے ہیں وہ جس آزمائش سے گزر رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو پتہ ہے کیونکہ وہ بھی پاکستانی اور ہم بھی، ہر پاکستانی 25 کروڑ عوام جس درپیش مسائل کا شکار ہے وہ آپ کے سامنے کہ 7.5 کروڑ کے قریب اس وقت جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں۔ تو یقیناً اس میں ریاست کا اور جسے ماں جو کہتی ہے اس کا خیال رکھنا ان بچوں کا اس کا کام ہے، اور ایک طرف اشرافیہ ہے جو عروج پہ ہے اور ایک طرف غربت ہے وہ نیچے کی سطح پہ جا رہی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ ہو یا سیاستدان ہو، ان سب پر فرض ہے کہ جو وعدے کر کے اس قوم کے ساتھ آئے ہیں تو اس پہ پورا کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کو اٹھنا چاہیے، عوام کو اپنے حق کے لیے نکلنا چاہیے، اور عوام اگر جب تک نہیں نکلے گی، جب تک یہ اپنی بے حسی ختم نہیں کرے گی، تو اسی طرح آپ کے اوپر وار ہوتے رہیں گے، پیٹرول کی صورت میں، بجلی کی صورت میں، گیس کی صورت میں، دہشت گردی کی صورت میں، فرقہ واریت کی صورت میں۔ مطلب یہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلٹی ہے جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر۔ اس میں میرے قوم کو سوچنا ہے، ہم سب کو مل کے سوچنا ہے کہ اس پاکستان کا امن کیسے لائیں، اس پاکستان میں محبت کیسے قائم کریں، مہنگائی کا خاتمہ کیسے۔ کوئی ایوان اتنا بڑا بیٹھا ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آنا تو ہے دوبارہ اس طرف، وہ یقین مانے، بس میں کچھ جملے ایسے ہیں جو استعمال نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ آپ ہی نہیں چلا پائیں گے۔
تو سوچنا چاہیے ورنہ اپنے انجام سے کرنا چاہیے. ایسی کہتے سر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کیا دل سے. یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کو کافرستان کہتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو قائد کو کافر اعظم کہتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ شودا کا کیا قصور ہے. آج شودا کل ایک ماں کا میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی میری ساری جائیداد لے لو, میری دولت لے لو. مولانا صاحب اپنا بیٹا ہے نا سرحد پہ بھیجتا. تو یہ سب مزے میں ان کو کیا ہے یار, جس کے گھروں کے دو باپ بھی گیا بیٹا بھی گیا. میں سمجھتا ہوں صحیح ہے, شودا کی حرمت اپنی جگہ ہے. ان کے صدقے سے یہ سر پاکستان ہے, ان کے صدقے سے ان کا بھی حق ہے, رائٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست کریں, رائے کا حق بھی ہے, سب کو دیں, لیکن وہ جو ہمارا مزاج ہونا چاہیے اخلاقیات کا وہ برقرار رکھنا چاہیے. سب کریں, سب کا حق ہے, جمہوریت ہے, ڈیموکریسی ہے, سب کو اپنا دل کی بات کہنے کی اجازت ہے, لیکن کسی کی دل آزاری نہیں. شودا کا خون بہت قیمتی خون ہے. ہم تو شودا کا خون جب سے شامل کرتا ہے جب پاکستان بنا تھا, جب 22 لاکھ جانوں نے قربانی دی تھی, یہ پاکستان بنا تھا نا. اس کے بعد سے لے کے اب تک شہادتیں لے لے, کبھی کلعدم تنظیمیں, دہشت گرد تنظیمیں, بم دھماکے, دہشت, پروفیسر, ڈاکٹر, انجینئر, بچے کوئی محفوظ نہیں. تو یہ سب شودا ہی ہے نا. یہ شودا ہے پاکستان ہے, جنہوں نے پاکستان کی حرمت پہ, پاکستان کے بچانے کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو خیال رکھنا ہے یہ خون کی حرمت کا بھی. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو آباد رکھے, ایک نعمت ہے, اس کا شکر ادا کرو, ہر حال میں شکر ادا کرو. یہ سب وقت نکل جائے گا, مہنگائی, پریشانی, لیکن شودا کسی کے واپس آ نہیں سکتے. اور آپ کے میرے جملے نقصان پہنچاتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کے جو یہ ہمارے پاکستان جرنلسٹ اس کے جو رہنما ہیں, جو لوگ اس کے آرگنائزرز ہیں, میں تو ان کا مبارکباد تو دینا ہی ہے, لیکن شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے. کہ یہ صحافی جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے اخبارات جو نیشنل اس کے اوپر نہیں ہیں, اس کے باوجود یہ اخبارات مسلسل نکالے جاتے ہیں, پرنٹ کیے جاتے ہیں. ان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں اور چھوٹے سیٹ اپ کے ساتھ اور اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. تو میں تو ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اس کے رہنماؤں کا بھی. اور پھر جب بات یونٹی کی ہو کسی بھی لیول پہ, تو وہ تو ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے کہ اس سے برکت ہوتی ہے, خیر کا پہلو نکلتا ہے. تو آج میں مبارکباد دیتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج اتنی بڑی تعداد میں کراچی کے ورکنگ صحافی اس طریقے وہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں, اور ایک بڑی گو کہ اس کا تھوڑا سا مذہبی بھی وہ ہوتا ہے نیاز کا, لیکن اب کراچی کے اندر یہ ایک بڑا ثقافتی تقریب بھی بن گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جہاں ثقافت ہوتی ہے وہاں لوگوں کے مل بیٹھ کر یکجا ہو کر جو ہے نا بات کرنے کا موقع ملتا ہے. تو آج یہ کہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ, مختلف جماعتوں کے لوگ جنہیں آج انہوں نے مہمان بنایا ہے, اور ہمیں بھی موقع ملا کہ ہم اپنی بات کر سکیں اور اتنی بڑی تعداد میں صحافیوں سے مل سکیں. تو میری طرف سے تو پیغام جو ہے وہ مبارکباد مبارکباد مبارکباد. اور شہید افزا تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا پاکستان انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے اس وقت بین الاقوامی محاذ پر ایک ہمیں عزت ملی ہوئی ہے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کو جو ہے نا اس معیار کا جو ہے ثابت کرے. تو مجھے تو میں ایک پاکستان کے ایک ویل وشر ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حالات جو ہیں وہ کہ کچھ ایسی خبریں آتی ہیں لیکن ایکسپلائٹ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور ہماری صحافی برادری کا کام ہے کہ وہ اس کی صحیح حقیقت کو سامنے لائے, اور جو پازیٹیو لوگ ہیں اور جو پاکستان کے محب وطن عناصر ہیں ان کو اجاگر کرے, اور پاکستان کے اتحاد, یکجہتی, قوموں کے اتحاد کے اوپر توجہ دی جائے, تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کرے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। आज इस सहाफियों के नुमाइंदा प्लेटफॉर्म पर जहां एक तकरीब हो रही थी तो हमें एक बैनर नजर आया जिस पर लिखा हुआ था पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनिटी जिंदाबाद। हम सब कहेंगे पूरी सहाफी बरादरी की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद, सदा कायम रहे पाकिस्तान। और शोधा के हवाले से मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि शोधा तो आपको पता है कि वो है जिनके बारे में कुरान मजीद ने कहा कि वो जिंदा हैं और तुम्हें उसका शऊर नहीं है, और वो बाकायदा उनको रिस्क दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो उसकी शान हमने तकरीम क्या बयान करनी कि जिस शहीद की शान अल्लाह तबारिक व तआला की जात ने बयान कर दी हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा खासकर सोशल मीडिया पर जो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और ऐसा नजर आता है कि सोशल मीडिया पर वही लोग हैं कि जो दुश्मनाने दीन हैं, जो दुश्मनाने वतन हैं और जो दुश्मनाने शोहदा हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा पूरे पाकिस्तान की सहाफी बरादरी की जानिब से ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के शहीदों, हमें तुम पे फख्र है। पाकिस्तान के वो शहीद भी इसमें शामिल हैं कि जिन्होंने लाखों की कुर्बानियां दे के एक वतन बनाया, और आज 80 साल गुजरने के बावजूद उनकी कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। तहसीन भाई, तकरीम शोहदा के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहदा जो पाकिस्तान के शोहदा हैं, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी वतन अजीज के लिए दी है, जिन्होंने काबिल मकसद के लिए दी है, जिन्होंने इस मुल्क को बचाने के लिए दिए, जिन्होंने हमारी जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए की। आज उन तमाम शोहदाओं को सलाम, और बल्कि आल पाकिस्तान यूनिटी का सलाम, और मेरे तमाम साफी भाइयों का सलाम। अल्लाह ताला हमें इस बात का रुतबा अता करे कि हम भी इस वतन अजीज पर शहीद हो सकें। मैं उन तमाम लोगों के बकवासियात पर बात नहीं करूंगा। लोग न जाने क्या क्या कहते हैं। आज हम यहाँ सुकून से खड़े हैं, जब सरहदों पे जाके देखिए क्या हो रहा है। जो लोग अपनी जान देते हैं ना, आप उनसे पूछिए